سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلو کھاؤ، مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال طیبہ پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حدیث پاک میں ہے مسلم شریف حدیث نمبر 1015، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرو وہ پاک مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ناپاک کو قبول نہیں فرماتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم رسولوں کو دیا۔ فقال، پس اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہوں۔ وقال، اور اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں، جو ہم نے تمہیں روزی دی اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کا ذکر فرمایا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، جسم اس کا گرد آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، دیکھیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر بال بکھرے ہوئے ہوں، جسم غبار آلود ہو تو دعا کی قبولیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ آپ دیکھیں برعکس ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، یا ربی یا ربی، وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، وَمَطْعَمُهُ حرام، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اور اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اور اس کا لباس حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، وہ حرام غذا سے پروان چڑھا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیوں کر اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اس حدیث پاک میں درس یہ دیا گیا کہ انسان حلال کھائے، حلال کمائے، جائز چیزوں میں خرچ کرے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اگر پیٹ میں حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کی دعائیں قبولیت کا مقام نہیں پاتے۔ المعجم الاوسط 5ویں جلد حدیث نمبر 6495، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں
زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں دعائیں کروں، میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک بندہ جب حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے، حلال عطا فرمائے، اور اس میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ باہر ممالک کے جتنے چاکلیٹ، بسکٹ اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں تحقیق ضرور کریں کہ کہیں اس میں کوئی ایسا جز تو نہیں ملا جو حرام ہو۔ ایسی چیزوں کے پیچھے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ملایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے ای نمبرز بھی ہوتے ہیں جنہیں گوگل پر آپ سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس ای نمبرز کے پیچھے اصل چیز کیا ہے۔ ویسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فرمایا ہے کہ عیسائیوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہر چیز سے اجتناب انسان کو کرنا چاہیے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو باہر کی چیزیں ہم کیوں کھلاتے ہیں؟ پاکستان کی بھی چیز کھلائیں تو پوری تحقیق کر لیں، حلال کے بارے میں تحقیق کر کے کھلائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط لقمہ پیٹ میں جائے اور اس کے برے اثرات ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے۔ ہمارے ایک دوست مجھے مدینہ شریف میں ایک سپر مارکیٹ میں لے گئے، تو وہاں پر بہت سارے بسکٹ اور چاکلیٹ اور باہر ملک کے پڑے تھے، تو اس میں بہت سے ای نمبرز تھے، اور ان ای نمبر کے پیچھے اگر سرچ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی میں سور کی چربی ہے تو کسی میں اور مسئلہ ہے۔ لیکن مدینہ شریف کے سپر مارکیٹ میں یہ چیزیں عام بکتی ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی تحقیق کرنے والا احتیاط نہیں کرتا، کوئی اٹھ کر اس کا سد باب نہیں کرتا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر البیک میں لوگ البیک سے مرغی کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ البیک والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ جو مرغی ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں وہ برازیل سے آتی ہے، اور یہ مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، اور مشین سے جو چیز ذبح ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک حرام ہوتی ہے، لیکن لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف، مدینہ شریف میں مرغی کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے، پوری تحقیق کرنی چاہیے کہ اسے شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے یا یہ مشین سے ذبح کی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا سے بھی گوشت آتا ہے، برازیل سے بھی آتا ہے، بعض اوقات مشینی ذبیحہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ جب ان چیزوں کی پرواہ نہیں تو وہ روحانیت بھی ختم ہو گئی، وہ ذوق بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو حرام سے اور ناپاک چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور دوسروں کے معاملات میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جہاں یہ محسوس ہو کہ کسی کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے تو اس کا سدباب کر دینا چاہیے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی مومن کسی قسم کا خیال نہیں لا سکتا،
جب ایک مومن نہیں لا سکتا تو صحابی کا درجہ تو بہت بلند و بالا ہے. لیکن دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہمیں احتیاط کا درس دیا. بخاری شریف حدیث نمبر 3281 کتاب بدء الخلق باب صفت ابلیس و جنودہ. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکفا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تھا. فاتیتہ ازورہ لیلا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے اور آپ کا دیدار کرنے کے لیے رات میں مسجد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی. فحدثتہ. تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی. ثم قمت. پھر میں کھڑی ہوئی. فقام معی لیقلبنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ آئے. کانا مسکنھا فی دار اسامہ بن زید. اسامہ بن زید کے دار میں آپ کا مسکن تھا. فمر رجلان. دو انصاری صحابی قریب سے گزرے. فلما رأیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع. پس جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما. انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون سے گفتگو فرما رکھے ہیں تو وہ رکے نہیں بلکہ تیزی سے آگے بڑھ گئے. تو آپ نے فرمایا رک جاؤ اپنی جگہ پر. انہا صفیہ بنت حیی. یہ صفیہ بنت حیی ہے یعنی میری ازواج مطہرات میں سے زوجہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں کسی غیر عورت سے بات نہیں کر رہا, یہ ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ ہیں. فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. یعنی اس کی معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خیال کیسے لا سکتے ہیں. قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. جس طرح خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا. مجھے اندیشہ ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی برائی نہ ڈال دے یا کوئی وسوسہ نہ ڈال دے. اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم احتیاط کریں اور تہمت کی جگہ سے بچیں. کوئی بھی معاملہ ہو اور ایسا محسوس ہو کہ شیطان یہاں پر وسوسہ ڈال سکتا ہے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے پیار محبت کے ساتھ. آگے ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان تو صرف برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. آج جتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں اور خاص طور پر جس طریقے سے بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے اس سے واضح معنی یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ آج کا مسلمان شیطان کا پیروکار بنتا جا رہا ہے, اس کے وسوسوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو. قالوا. تو وہ کہتے ہیں
بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر باپ دادا مومن ہوں، نیک صالح ہوں، تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر باپ دادا کافر ہوں تو ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کافر اپنے کافر باپ داداؤں کی پیروی کرتے جو جاہل تھے، دین کو بالکل نہیں جانتے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، تو ان کا رد کیا گیا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت، پھر بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے باپ دادا اگر مومن ہوتے، ہدایت پر ہوتے اور عقل رکھتے ہوتے، دین کی سمجھ رکھتے ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں۔ لیکن جب ان کے باپ دادا عقل بھی نہیں رکھتے، ہدایت بھی نہیں رکھتے، تو پھر یہ ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس شخص کی طرح جو ایسے کو پکارے جو چیخو پکار کے سوا کچھ نہ سنے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے سامنے آپ چیخ رہے ہیں تو وہ صرف یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ چیخ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو ایسے ہی کافر ہیں کہ انہیں جب ہدایت کی بات کی جائے تو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ سمم بکمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو انہیں سمجھ نہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا احسان مانو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ کا شکر کرو اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کھانے میں احتیاط کا ذکر پھر کیا گیا، کیونکہ جو انسان کے پیٹ میں جاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا آج جو کئی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے۔ تو جس طرح جسمانی بیماریاں ان چیزوں سے ہوتی ہیں، مختلف چیزیں کھانے سے، اسی طرح حرام کھانے سے روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا صرف مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یہ چیزیں حرام کی گئیں۔ سب سے پہلے میتتا کا ذکر ہے، المیتتا، مردار۔ مردار کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جو جانور خود بخود مر گیا، مثلا بکری ہے خود بخود مر گئی، تو اسے کھانا حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے اس چیز کو۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ ذبح کے لیے 4 رگیں کٹنا ضروری ہیں، یا 3 رگیں کٹ جائیں یا 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے۔ کسی جانور کی 2 رگیں کاٹی گئیں اور وہ مر گیا تو مردار ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ یہاں 4 رگوں سے مراد یہ ہے کہ جب گلے کو کاٹا جاتا ہے، کسی بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں وہاں پر، اور ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے۔ تو سانس کی نالی ایک خوراک غذا کی نالی 2 ہو گئیں، اور 2 خون کی نالیاں رگیں، تو اس طرح یہ 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کٹ جائیں یا 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے تو جانور حلال ہے، اور 4 کٹ جائیں تو یہ افضل ہے۔
اسی طرح اگر جانور ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے تو بھی جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے، یاد بھی تھا لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دیا بسم اللہ شریف پڑھنا، تو جانور وہ مردار ہے، حرام ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ مثلا مثال کے طور پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ چھری پر کسائی کا ہاتھ بھی ہے اور جو گائے کا مالک ہے اس کا ہاتھ بھی ہے۔ جب ذبح کرنے لگے، جو گائے کا مالک ہے اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن گائے تھوڑی ہلی اور جو گائے کا مالک تھا اس نے چھری سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اب ذبح جو کر رہا ہے وہ کسائی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بسم اللہ اللہ پڑھے، لیکن کسائی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے تو پڑھ دیا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو جانور حرام ہو گیا۔ اسی طرح سیٹھ صاحب کا ہاتھ بھی چھری پر تھا اور کسائی کا ہاتھ بھی چھری تھا، دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو دونوں کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کا نام لیں۔ کسی ایک نے بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح کسائی جب مرغیاں ذبح کرتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کے منہ میں پان ہوتا ہے اور پان کی وجہ سے بول ہی نہیں سکتے، تو بسم اللہ یا اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا، یہ پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود اس کے کان سن سکیں، اتنی آواز ہونی چاہیے۔ دل میں پڑے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کی سمجھ سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں جو آپ باہر شریعت کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ والدم، اور دم سے مراد یہاں پر بہتا خون ہے، رگوں میں جو بہتا خون ہوتا ہے یہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ بات یاد رکھیں کہ خنزیر، سور کے جسم کی ہر چیز یہ حرام ہے اور ناپاک ہے۔ کھال، اس کا گوشت، اس کی چربی، ہر چیز، یہاں تک کہ اس کے بال بھی ناپاک ہیں، لیکن یہاں گوشت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کھانے کی چیز تو عام طور پر گوشت ہوتی ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یعنی جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ یہاں پر مردار کا ذکر ہے اور خون کا ذکر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مچھلی جو ہے اگر شکار کر لی جائے تو اسے بھی ذبح شرعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلی کو اگر دریا سے پکڑ لیا، شکار کر لیا اور پھر باہر آ کر وہ مر گئی ہمارے جال میں، تو اس صورت میں وہ حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی، وہ بظاہر تو کیڑا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی حلال قرار دیا۔ جہاں تک تعلق ہے خون کا، تو کلیجی جو ہے یہ جمع و خون ہے، اسی طرح تلی، ان دونوں چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دیا۔ ترمذی شریف کتاب الطہارہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سال رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا نرکب البحر، بے شک ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، ونحمل معنا القلیل من الماء، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، فَإِن تَوَدَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، اگر ہم یہ پانی سے وضو کر لیں تو پھر ہمیں پیاس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ أَفَنَتَوَدَّأُ مِن مَّاءِ الْبَحْرِ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی مچھلی حلال ہے۔ اگر مچھلی سمندر میں مر جائے طبعی موت، تو اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ مچھلی کو شکار کرنا ہے، اسے پکڑنا ہے، پھر وہ ہمارے پاس مر جائے، باہر نکل کر مر جائے، یا سمندر کا پانی ساحل پر مچھلی کو پھینک دے اور وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ کر مر جائے تو وہ حلال ہے۔ جو بیماری کی وجہ سے طبعی موت مر جائے مچھلی، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ دریا میں، سمندر میں الٹا ہو کر وہ تیرتی ہے، یعنی جس طرح عام چیزیں خود بخود تیرتی ہیں اس طرح وہ پانی میں الٹی ہو جاتی ہے اور وہ تیر رہی ہوتی ہے، تو ایسی مری ہوئی مچھلی کھانا منع ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5495، کتاب الذبائح والصید والتسمیہ علی الصید، باب اکل الجراد۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزونا مع النبی 7 غزوات او 6 كنا نأكل معه الجراد، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 یا 6 غزوات میں شرکت کی، تو ہم حضور کے ساتھ جراد کو کھاتے تھے، یعنی ٹڈی کھاتے تھے۔ یہ چیزیں حلال ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3314، کتاب الاطعمہ، باب الکبد والتحال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لکم میتتان ودمان، تمہارے لیے 2 مردہ حلال کیے گئے اور 2 خون حلال کیے گئے۔ فاما المیتتان، پس بہرحال مردہ 2 چیزیں، الحوت والجراد، پس وہ مچھلی ہے اور ٹڈی ہے۔ واما الدمان، اور بہرحال 2 خون، فالکبد، تو وہ کلیجی ہے، والتحال، اور وہ تلی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ وما اوہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ 1400-1500 سال میں صحابہ سے لے کر آج تک جتنی تفاسیر موجود ہیں، کوئی بھی آپ بزرگ کی تفسیر اٹھائیں، مستند تفسیر اٹھائیں، ہر جگہ پر یہی لکھا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایصال ثواب کے لیے جانور لیا گیا اور نیت یہ ہے کہ اس جانور کا گوشت میں پکا کر غریبوں کو اور مسلمانوں کو کھلاؤں گا، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤں گا، جو ثواب ملے گا میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اس ثواب کا نذرانہ پیش کروں گا، بزرگان دین کا ایصال ثواب کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ملا جیون علیہ رحمت تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 45 پر لکھتے ہیں، علم ان البقرۃ المنذورہ للاولیاء کما هو الرسم فی زماننا، ہمارے زمانے میں جو رسم ہے کہ اولیاء کے ایصال ثواب کے لیے گائے وغیرہ لی جاتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں حلال طیب، وہ جانور حلال طیب ہے، لأنه لم يذكر اسم غیر اللہ علیہ وقت الذبح وإن كانوا ينظرونها، اگرچہ وہ نیت تو یہی کرتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب کے لیے جانور ہے، اور جب ذبح کرتے ہیں تو غیر اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا جانور حلال ہے۔ تو جو نیاز کا کھانا ہوتا ہے، جو لنگر کا کھانا ہوتا ہے، اس میں یہی ایصال ثواب کی نیت ہوتی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ، باغی نہ ہو، ولا عاد، وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی نہ تو خواہش سے کھائے
اور نہ ضرورت سے آگے بڑھے۔ ضرورتاً جان بچانے کے لیے 1 یا 2 لقمے حرام کے کھا لے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، یعنی دنیا کے ہوس کی وجہ سے کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی باتیں چھپاتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور انہیں ستھرا نہ کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو حاصل کر لیا، خرید لیا۔ والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے عذاب کو حاصل کیا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس درجے انہیں آگ کی برداشت ہے، یعنی یہ کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے؟ یہ سوچتے نہیں کہ کیوں اپنے آپ کو یہ برباد کر رکھے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور حد درجے کے جھگڑالو ہیں، ضدی ہیں، صرف ضد کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے ہیں، ورنہ حق ان پر بالکل واضح ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سورہ بقرہ کا 21واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔